مسلح افواج میں بہترین رابطے اور ہم آہنگی سے آپریشن بنیان و مرصوص میں کامیابی ملی۔ سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم اہم ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیاسی و عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ افواج کی ہمت، قربانی اور قوم کے جذبہ حب الوطنی کی تعریف۔ پاکستان کے پہلے پار اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ ڈیش بورڈ کا اجرا۔ توانائی شعبے کے آلات کی مقامی سطح پر تیاری بڑا سنگ میل۔ سستی ترین بجلی کی فراہمی کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اویس لغاری کا تقریب سے خطاب۔ اور پائلٹ کی کمال مہارت کئی زندگیاں بچا لیں۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز لینڈنگ کے دوران طوفان کی زد میں آ گئی۔ پائلٹ رن وے سے طیارہ دوبارہ اڑا کر کراچی لے گیا۔ موسم کی انگڑائی، آسمان پر گھنگھور گٹائیں۔ لاہور میں تیز ہوائیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، مال روڈ اور کینٹ سمیت دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی دن میں رات کا سما۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش اور یالہ باری، کئی مقامات پر درخت گر گئے۔ سائن بورڈز اور پینافلیکس زمین بوس، متعدد فیڈر سٹریپ، سڑکوں پر پانی جمع۔ راولپنڈی میں ہائی الرٹ، رین ایمرجنسی نافذ۔ جہلم میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 10 سے زائد زخمی۔ خیبر پختونخوا میں بھی کہیں بارش تو کہیں یالہ باری۔ سوات میں اولے گرے، ندی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں بھی رمجھم۔ محکمہ موسمیات کی گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودھا اور بہاولپور سمیت کئی شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ سندھ اور بلوچستان والے انتظار کریں، سورج مزید کئی روز آگ برسائے گا۔ بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل۔ کراچی سمیت صوبے کے جنوبی اضلاع میں ہیٹ ویو کا خدشہ، درجہ حرارت 40 ڈگری سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، سبی اور جیکوباد گرم ترین شہر، پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد، بدین، سکھر، خیرپور اور نواب شاہ میں بھی غضب کی گرمی۔ آہو بکا، سسکیاں اور لہو میں لپٹے لاشیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام نہ تھم سکا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ سمیت کئی علاقوں میں بارود کی برسات، مزید 69 فلسطینی شہید۔ مجموعی تعداد 53,900 سے تجاوز کر گئی۔ اسپتالوں میں رقت امیز مناظر۔ خان یونس کے ناصر اسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اپنے 9 بچوں کی لاشیں دیکھ کر سکتہ طاری۔ 10واں بچہ اور شوہر شدید زخمی۔ شہر میں قحط کی صورتحال، کھانے پینے کی اشیاء ختم۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ صرف چند ٹرکوں کو غزہ داخل ہونے کی اجازت۔ UN سیکریٹری جنرل کو تشویش، امداد آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دی۔ غزہ کے ننھے فرشتے، اسرائیلی فوج کا آسان ہدف۔ زخموں سے چور بچے علاج کے منتظر۔ بمباری کے بعد ایسا لگا جیسے قیامت ہی آ گئی ہو۔ ننھی پری نے اسرائیلی حملے کی روداد سنائی۔ پیاروں کے جنازے میں شریک فلسطینی غم سے نڈھال۔ بچوں میں خوشیاں بانٹنے والی 9 عمر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یقین حماد بھی اسرائیلی بمباری میں شہید۔ بھارتی جارحیت کے دوران حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 30 مئی تک ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تاریخی فتح میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور پاک بحریہ کا بڑا کردار۔ بیانی اور سفارتکاری کی جنگ میں بھی پاکستان آگے تھا۔ خضدار میں اسکول بس پر بزدلانہ حملہ۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث۔ کالعدم، TTP، BLA اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گردوں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی قونصلر سائمہ سلیم کا خطاب، کہا مودی سرکار دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے خبردار کر دیا۔ بجٹ تجاویز پر مذاکرات مکمل۔ IMF کا پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% تک لانے پر زور۔ ٹیکس آمدن بڑھانے، سبسڈیز میں کمی اور معاشی اصلاحات پر کار بند رہنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ جاری۔ مشن چیف نیتھن پورٹر کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی۔ حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ وفاقی بجٹ 10 جون، اقتصادی سروے 9 جون کو جاری کیا جائے گا۔
ایم ڈی ورلڈ بینک کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں، معاشی اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں 10 سال کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجی شعبے کی ترقی کو ترجیح دینے پر زور، اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقدامات پر بات چیت۔ کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے خود اخبارات کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا؟ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی کے سوالات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جو الزام مجھ پر لگا وہ انہوں نے ٹی وی پر کئی بار کہا۔ بانی کے وکیل نے کہا سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ سماعت ملتوی۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 252 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ 9 ملزمان اشتہاری قرار۔ الیکشن میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت پر شب خون مارا گیا، ملک میں انسانی حقوق ختم کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب، کہا شہریوں کا آزاد ٹرائل آئینی تقاضا، سویلین کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کب سے فوج کی دہلیز پر بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بات چیت نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں؟ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی سما سے گفتگو، کہا بانی سے کوئی نوری ملا ہے نہ ناری، پی ٹی آئی ہارا ہوا لشکر، ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں۔ عظمہ بخاری بولی نوجوان جلاؤ گھراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ تھما رہی ہیں۔ وفاقی حکومت کا بیرون ملک سے ڈی پورٹ افراد کے خلاف مقدمے کے اندراج اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے اہم فیصلے، ڈی پورٹ ہونے والوں کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جائے گا۔ پاسپورٹ قوانین کو بہتر بنانے کے لیے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، کمیٹی 10 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کی یقین دہانی، ٹرانسپورٹرز نے احتجاج مؤخر کر دیا، کہا مطالبات پورے نہ ہوئے تو گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس دور نہیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں دن دہاڑے خاتون کا اغوا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج، سابق شوہر اور ساتھی نامزد، خاتون بازیاب۔ پی ایس ایل میں ٹائٹل کی جنگ، فیصلہ کن مارکا کل ہوگا، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے، قلندرز تیسرا اور گلیڈیٹرز دوسرا ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم۔ اور پاکستانی کیوئسٹ نے بھارتی حریف کو آؤٹ کلاس کر دیا، کیو اسکول ایشیا اوشیانہ سنوکر ٹورنامنٹ میں بابر مسیح کی فتح، 3 بار کے عالمی چیمپئن پنکج اڈوانی کو 4-1 سے شکست دے دی۔